تو بھائی اس ویڈیو میں ہم اس بات کا حساب لگانے کی کوشش کریں گے کہ کتنی اچھی طرح سے نقطے ایک ماڈل پہ یعنی ایک گراف پہ بیٹھتے ہیں۔ یہاں پر ہمارے پاس ایک لینئر ماڈل ہے۔ اچھا، اس حساب کتاب کے لیے ہمارے پاس دو مختلف نام ہیں۔ اس کو ہم باقیات کا معیاری انحراف بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی اسٹینڈرڈ ڈیویشن آف ریزیڈول بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کو روٹ کا اوسط اسکوائر خلل یعنی روٹ مین اسکوائر ایرر بھی کہہ سکتے ہیں ہم۔ چلیں اب دیکھتے ہیں کہ اس چیز کا کیسے حساب لگایا جا سکتا ہے، اور ساتھ میں ہم یہ بھی دیکھ لیں گے کہ اس کو آخر ہم ان ناموں سے کیوں پکارتے ہیں، بلکہ یہ کام ہم بعد کے لیے کیوں چھوڑیں، شروع ہی اس چیز سے کرتے ہیں۔ تو بھائی باقیات کا معیاری انحراف ہم اس کو اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم ہر نقطے کی باقیات کا معیاری انحراف یعنی اس کا اسٹینڈرڈ ڈیویشن معلوم کرنے والے ہیں ابھی۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے ذرا دہرا لیتے ہیں کہ ریزیڈول یعنی باقیات کس کے برابر ہوتی ہے۔ تو مثال کے طور پہ اگر ہم آیت باقیات کو دیکھ رہے ہیں، اب باقیات کا فارمولا ہم عام شکل میں بنا رہے ہیں، اس لیے ہم نے یہاں پر آئر لکھ دیا ہے، ورنہ اس کی جگہ آپ 1 ڈال سکتے ہیں، 2 ڈال سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہاں، آیت باقیات برابر ہوتی ہے y کی اصل قدر مائنس y کی متوقع قدر۔ متوقع قدر ہمیں اس لکیر سے یا اس لکیر کی ایکویژن سے ملتی ہے، اور یہاں پر اصل قدر دکھا رہی ہے نقطوں کی اصل y قدر کو۔ میں یہاں پر کوئی نئی بات نہیں کر رہی، بلکہ پچھلی ویڈیوز میں جو ہم نے باتیں کی ہیں اس کو دہرا رہی ہوں فی الحال۔ تو مثال کے طور پر اگر ہم یہ نقطہ لے لیں اور یہ ہمارا پہلا نقطہ ہے، تو اس کو میں 1 سے دکھا دوں گی۔ تو یہاں پر R1 برابر ہوگا، بھائی نقطے کی اصل y قدر جب x 1 کے برابر ہوتا ہے وہ برابر ہے 1 کے، اور اس کی متوقع y قدر جو کہ یہ ایکویژن یا یہ لکیر دکھا رہی ہے وہ برابر ہوگی 2.5 ضرب 1، کیونکہ یہاں پر x 1 کے برابر ہے، مائنس 2 کے۔ بریکٹ کا یہ حصہ برابر ہو جائے گا 0.5 کے۔ 1 سے جب ہم 0.5 کو مائنس کریں گے تو R1 برابر آ جائے گا مثبت 0.5 کے۔ تو یوں اس نقطے کی باقیات برابر آئی مثبت 0.5 کے۔ اچھا، باقی نقطوں کی باقیات بھی ہم نے معلوم کر لیے تھے پچھلی ویڈیو میں۔ میں یہاں پر بس اب سیدھے سیدھے ان کی اقدار لکھ دوں گی۔ تو اس نقطے کی باقیات برابر تھی -1 کے، اور اس نقطے کی باقیات 0 کے برابر تھی کیونکہ یہ نقطہ لکیر کے اوپر ہی ہے، تو اس کی اصل قدر اور متوقع قدر بالکل 1 برابر آئی تھی، تو یہ 0 کے برابر ہے۔ اور اس نقطے کی باقیات جب ہم نے اس کا حساب لگایا تھا تو یہ برابر آیا تھا مثبت 0.5 کے۔ اچھا، یہ -2 نہیں -1 کے برابر آیا تھا، اس کو میں ٹھیک کر دوں۔ اچھا، اب ہم نے پرانی ساری باتیں دہرا لی ہیں، تو ذرا واپس آتے ہیں باقیات کے معیاری انحراف پر، اور اس کو معلوم کرنے کے لیے ہم سارے ریزیڈولز کا اسکوائر لے کر ان کو آپس میں جمع کریں گے۔ تو 0.5 کا اسکوائر یہاں آ جائے گا، جمع -1 کا اسکوائر جمع 0 کا اسکوائر جمع پھر سے 0.5 کا اسکوائر۔ اور شاید اب آپ کو آہستہ آہستہ سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ اس کو ہم باقیات کا معیاری انحراف کیوں کہتے ہیں۔ بھائی معیاری انحراف جب ہم معلوم کرتے تھے تو ہم نقطے کا فرق لیتے تھے اس کی اوسط قدر سے، جبکہ یہاں پر ہم فرق لے رہے ہیں نقطے کے اصل y قدر اور متوقع y قدر کے بیچ کا، اور چونکہ اس چیز کو ہم نے ریزیڈول یعنی باقیات کا نام دیا ہے، تو ایک طرح سے ہم باقیات کے معیاری انحراف کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اچھا، عام معیاری انحراف کو معلوم کرتے وقت ہم سارے فرق کا اسکوائر لے لیتے تھے اور ان کو آپس میں جمع کر دیتے تھے۔ بالکل ایسے ہی باقیات کا معیاری انحراف معلوم کرتے وقت ہم نے باقیات معلوم کر لیے اصل اور متوقع اقدار کے فرق سے، اور پھر ان کا اسکوائر لے کر ان کو آپس میں جمع کر دیا۔ اچھا، تیسرا عمل معیاری انحراف معلوم کرتے ہوئے یہ ہوتا تھا کہ ہم فرق کے اسکوائر کے سم کو تقسیم کر دیتے تھے کل نقطوں کی تعداد -1 سے۔ تو یہاں پہ بھی ہم بالکل یہی کام کریں گے۔ یہاں پہ ہمارے پاس 1 2 3 4 باقیات تھے، تو ہم کل باقیات کی تعداد سے
एक को माइनस कर देंगे और अपने रेजिडुअल के स्क्वायर के सम को तकसीम कर देंगे इससे। अच्छा, अब अगर आप गौर करें तो एक तरह से ये पूरी चीज़ औसत स्क्वायर खलल को दिखा रही है। भाई हमारे पास सारे खलल का स्क्वायर ऊपर मौजूद है और इसको हमने तकसीम कर दिया है कुल नुक्तों की तादाद -1 से, तो इसलिए हमारे पास औसत स्क्वायर खलल आ जाता है। और रूट हम इसलिए इसको कह रहे हैं क्योंकि अब हम इस पूरी चीज़ का स्क्वायर रूट लेंगे। बिल्कुल जैसे आम मयारी इन्हिराफ मालूम करते हुए भी हम इस पूरी चीज़ का स्क्वायर रूट लेते थे। तो बातों ही बातों में हमें ये भी मालूम हो गया कि इस पूरी चीज़ को हम इन दोनों नामों से क्यों पुकारते हैं। चलें अब इसको हल करते हैं। तो जब इसको कैलकुलेटर की मदद से हम हल करेंगे तो हमारे पास तकरीबन 0.707 आ जाएगा। चलें अब देखते हैं कि ये आखिर किस चीज़ की निशानदेही कर रहा है। तो भाई अगर हमारी लकीर ये है तो हर नुक्ते के लिए एक मयारी इन्हिराफ अगर हम नीचे जाएंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की लकीर बन रही होगी, और अगर हर नुक्ते के लिए हम एक मयारी इन्हिराफ गुना ऊपर जाएं इस लकीर से तो हमारे पास कुछ इस तरह की लकीर बन रही होगी। तो भाई इस तरीक़ेकार से हम मालूम करते हैं कि सारे नुक्ते कितनी अच्छी तरह से मॉडल पर बैठ रहे हैं।